بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دوستو، بہنوں، بھائیو، بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تاریخ اسلام میں ہم غزوات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان کر رہے ہیں اور غزوہ احد کی تفصیل جاری ہے، واقعات جاری ہیں جو ہم بیان کر رہے ہیں۔ اس کی آج 47 نمبر قسط ہے۔ دوستو، کل ہم پہنچے تھے کہ قرآن پاک میں غزوہ احد کو جو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا وہاں پہ، تو دوستو اللہ تعالیٰ ایک جگہ پر فرماتا ہے جس کا ترجمہ ہے اور تحقیق اللہ نے اپنے وعدے کو تم سے سچا کر دیا جب تم اس کے حکم سے اپنے ہتھیاروں سے ان کی پنج کڑی کر رہے تھے۔ یہ اس ہزیمت کی طرف اشارہ ہے جو مسلمانوں نے مارکہ کے آغاز میں مکی فوج کو دی۔ پھر قرآن کریم نے تیر اندازوں کے اختلاف اور ان کے اپنے سلار سے مارکہ کے آغاز میں مسلمانوں کے فتح پانے کے بعد پہاڑ میں اپنی جگہوں کو چھوڑنے کے بارے میں جھگڑنے کے واقعہ کی طرف اشارہ کیا ہے، اور یہ تیر انداز بڑی فوجی ناکامی کا سبب بن گئے جو مسلمانوں کو پہاڑ میں اپنی جگہوں کو چھوڑنے کے بعد ہوئی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جس کا ترجمہ ہے، حتیٰ کہ جب تم ناکام ہو گئے اور امر کے بارے میں تم نے جھگڑا کیا اور اس کی تمہاری محبوب چیز کو دکھا دینے کے بعد تم نے نافرمانی کی، تم میں سے کچھ طالب دنیا تھے، وہ لوگ جنہوں نے پہاڑ کو چھوڑا، کچھ طالب آخرت تھے، وہ جو پہاڑ پر قائم رہے حتیٰ کہ حضرت خالد کے سواروں نے انہیں فنا کر دیا، پھر اس نے تمہیں اس سے پھیر دیا۔ یہ مسلمانوں کو پہنچنے والی شکست کی طرف اشارہ ہے تاکہ تمہیں آزمائے، اور تحقیق کی سے تمہیں معاف کر دیا، اور اللہ مومنین پر فضل کرنے والا ہے۔ اس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان تیر اندازوں کو جنہوں نے اپنے سلار کی نافرمانی کی تھی اور پہاڑ میں اپنی جگہ کو چھوڑ دیا تھا اور مصیبت کا سبب بن گئے تھے، معاف کر دیا ہے۔ اور اسی طرح قرآن کریم نے شکست کے بعد حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ثبات کو بیان کیا اور ہزیمت کی جگہ ہر مسلمان کے پرگندہ اور منتشر ہونے کو جو گھبراہٹ انہیں ہوئی اسے بیان کیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جس کا ترجمہ ہے، جب تم چڑھے جاتے تھے اور کسی کی طرف توجہ نہیں دیتے تھے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے پیچھے حصے میں تمہیں بلا رہے تھے، پس اس نے غم کے بدلے میں تمہیں غم دیا تاکہ جو تم سے کھو گیا ہے اور جو تکلیف تمہیں پہنچی ہے اس پر غم نہ کرو، اور جو تم کرتے ہو اللہ اس سے آگاہ ہے۔ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں پر مصیبت نازل ہونے اور ان کے منتشر ہو جانے کے بعد کمان کے ہیڈ کوارٹر میں اپنی جگہ پر ثابت قدم رہ کر مسلمانوں کو ان کے پچھلے حصے میں بلاتے رہے تاکہ وہ آپ سے مل جائے، جیسا کہ ہم نے اس کتاب میں کسی دوسری جگہ اسے تفصیل سے بیان کیا۔ اسی طرح قرآن کریم نے میدان کارزار میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی خبر مشہور ہونے اور اس خبر کی اشاعت کے نتیجے میں فوج کے بعض مسلمانوں کے مورال کے گرنے کو بیان کیا، جنہوں نے اس خبر کے سنتے ہی اپنے ہتھیار پھینک دیے تھے۔ اللہ تعالیٰ اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اور سب کو نصیحت کرتے ہوئے فرماتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دوسروں کی طرح بشر ہے اور موت کا شکار ہے اور دنیا میں ہمیشہ رہنے والے نہیں، بس اگر وہ مارکہ میں قتل ہو جائیں تو آپ کے التبا کو آپ کے قتل ہو جانے کے باعث ہتھیار پھینکنا مناسب نہیں، بلکہ ان پر ہتھیار اٹھانا اور ان کے ساتھ اس دعوت کی راہ میں جنگ کرنا واجب ہے جسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں، پس وہ اس پر ایمان لائے۔ جو قتل نہیں ہوتی اور نہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل ہونے اور مرنے سے مرتی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جس کا ترجمہ ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم صرف اللہ کے رسول ہے، آپ سے قبل رسول گزر چکے ہیں، پس اگر آپ فوت ہو جائیں یا قتل ہو جائیں تو تم اپنی ایڑیوں کے بل پر پھر جاؤ گے، اور اپنی ایڑیوں کی بل پھر جائے گا، وہ ہر گز اللہ کا پکا بھی نقصان نہیں کرے گا، کچھ بھی نقصان نہیں کرے گا، اور عنقریب اللہ شکر گزاروں کو جزا دے گا۔ اسی طرح قرآن کریم نے مسلمانوں کی شوق قتال کو بیان کیا ہے جبکہ وہ مدینے میں تھے اور اپنے نبی کی رائے کی مخالفت کرتے ہوئے جو مدینہ میں محفوظ ہونے اور اس کی گلیوں
اس کی گلیوں میں مشرکین سے جنگ کرنے کی رائے رکھتے تھے۔ مدینہ سے باہر جا کر دشمنوں سے جنگ کرنے کے لیے ان کے اسرار خروج کو بیان کیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جس کا ترجمہ ہے اور تم اس سے ملنے قبل موت کی تمنا کرتے تھے، بس تحقیق تم نے ایسا دیکھ لیا اور حالانکہ تم دیکھ رہے ہو۔ اسی طرح قرآن کریم نے ان لوگوں کی طرف اشارہ کیا ہے جو مصیبت کے بعد شکست کھا گئے تھے اور مدینہ کی طرف واپس ہو گئے تھے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف درے میں آپ کی کمان کے ہیڈ کوارٹر کی طرف نہیں سمٹے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جس کا ترجمہ ہے جو لوگ تم میں سے دونوں فوجوں کے ملنے کے روز پیٹ پھیر گئے، انہیں شیطان نے ان کے بعد اعمال کے باعث پھیلا دیا اور تحقیق اللہ نے انہیں معاف کر دیا، بلا شبہ اللہ بخشنے اور رحم کرنے والا ہے۔ اسی طرح قرآن کریم نے مسلمانوں کو آگاہ کیا کہ احد میں جو مصیبتیں انہیں پہنچی ہیں اور ان کے اپنے اعمال اور اس غلط تصرف کی وجہ سے جو ان میں سے بعض تیر اندازوں نے کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جس کا ترجمہ ہے کیا جس وقت تمہیں مصیبت پہنچی یعنی احد میں اس سے جو واقعہ ہوا تم اس سے دوگنی مصیبت پہنچ چکے تھے، تم نے کہا یہ کہاں سے ہوا، کہہ دو یہ تمہارا اپنا کیا دھرا ہے۔ تو دوستو یہیں رکتے ہیں، کل ہم اسی سے شروع کریں گے۔ اللہ حافظ۔